صحابہ کے مناقب میں ایک اتنا سا جملہ کافی ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہیں کہ جن کے حیات نفسانیہ کو اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں کہ ان کے دل میں اور ان کے خیالات میں کیا کچھ ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اسے خوب جانتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اسی کا تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کے حیات نفسانیہ کے مطابق قرآن کریم میں کلام فرمایا ہے، جس کے مطابق ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی ایک صحابہ پر بھی کوئی انگلی اٹھائیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جن کی بارگاہ میں شب و روز آ کر صحابہ بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی خوب اچھی طرح سے معافی ضمیر کا ان کا علم رکھتے تھے کہ میرے صحابہ ان کے حیات نفسانیہ کیا ہے۔ جو جیسے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی خبر دے دی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ اپنی رائے قائم کریں۔ اگر اچھائی پر مبنی ہے تو فبہا، اور اگر اچھائی پر نہیں ہے تو ڈرنا چاہیے۔ اب آیت کریمہ کا میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین صحابہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجرین فقراء جنہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ مہاجرین اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تمام صحابہ کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتامیہ پر ذرا غور کیجئے گا آپ۔ اختتامیہ پر اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ مہاجرین میں سے کسی کی ہجرت پر اور کسی کے اعمال پر ہم اور آپ قدغن نہیں لگا سکتے کہ ان کے نیت یہ تھی، ان کی نیت وہ تھی۔ جب اللہ نے تمام مہاجرین کے بارے میں یہ فرما دیا اولئک هم الصادقون کہ یہ اللہ کی رضا تلاش کرنے میں، اللہ کا فضل تلاش کرنے میں سچے ہیں، اپنا گھر بار اور اپنا مال صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے، کوئی نفسانی خواہشات اس میں نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اب انصار کی تعریف کرتا ہے، فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ انصار صحابہ جنہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی دار الہجرت میں اور ایمان لے آئے، یحبون من ہاجر الیہم، ان کی طرف جو صحابہ ہجرت کر کے جا رہے تھے ان کو وہ دوست رکھتے تھے، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے دل میں ذرہ برابر بھی وہ تنگی محسوس نہیں کرتے تھے جو مہاجرین صحابہ کو اپنی جائیداد میں سے وہ دیتے تھے، ذرہ برابر بھی نہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور یہ اپنے آپ پر مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ ترجیح دیتے تھے، اگرچہ ان کو حاجت تھی کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، لیکن وہ ترجیح اپنے بھائی کو دیتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنی جان کو بخل سے بچائے گا یہی لوگ فلاح پانے والے۔
دیکھیے مہاجرین صحابہ کی جب اللہ نے مدح فرمائی، ان کی تعریف و توصیف فرمائی، تو اختتام پر فرمایا اولئک هم الصادقون۔ جب انصار صحابہ ان کی مدح اور سرائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اب کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اپنے رب کے فرمان پر اپنی رائے قائم کرے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیات نفسانیہ کے بارے میں خبر دے دی ہے اس کے بارے میں وہ اپنی رائے قائم کرے گا؟ ہمیں یہ جرات نہیں ہے، ہمیں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی صحابہ کے حیات نفسانیہ کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں اور ہم اپنی رائے دیں، جب اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں دونوں گروہ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اختتام فرماتا ہے تو ایک کو کہتا ہے کہ یہ سچے ہیں، دوسرے سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ فلاح پانے والے ہیں، اور اولئک هم المفلحون تو وہی ہوگا جو ایماندار ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ تو گویا انصار صحابہ بھی اور مہاجرین صحابہ بھی یہ دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ مشاجرات صحابہ پر ہم کوئی کلام کریں، لہذا اب اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کہ آپ کسی ایسے کے زمرے میں تو نہیں رہتے کہ جو کسی ایک صحابی کو اپنے دشنام کا نشانہ بناتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سند دے دی حیات نفسانیہ کے اعتبار سے۔ اب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دو مثال دیتے حیات نفسانیہ پر کہ دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا صادقون تو سچے مانو تمام صحابہ کو، اس نے کہا مفلحون تو کامیاب مانو تمام صحابہ کو۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا وہ ارشاد لے کر آتے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنا سے نیچے ہوتا ہے وہ جہنم میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، عرض کرنے لگے آقا میرا کپڑا تو اکثر ٹخنا سے نیچے چلا جاتا ہے، میرا کپڑا ہے اوپر ہی رہتا ہے ٹخنا سے، لیکن میرے پیٹ کی وجہ سے کپڑا سرک کر نیچے آتا ہے اور ٹخنا سے نیچے آ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ٹخنا سے نیچے جو کپڑا ہے وہ جہنم میں ہے۔ اب اس حیات نفسانیہ کی تصدیق میرے نبی کر رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر انکا لست من الخیلاء، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ٹخنا سے نیچے کپڑا رکھتا ہے۔ یہ تصدیق کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں وہ کہ یہ کیسے ہیں۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات نفسانیہ کے بارے میں بتا دیا کہ انکا لست من الخیلاء، اے ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ٹخنا سے نیچے کپڑا کو رکھتا ہے۔ تو اب ہم میں سے کسی آدمی کے اندر اتنی جرأت ہوگی کہ ہم انگلی اٹھائیں اور کہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں تکبر ہے، آپ کے دل میں کبر ہے؟ اب ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب کسی صحابی کی کسی صفت کے بارے میں بتا دیں تو وہ صفت ان کے اندر عارضی نہیں رہتی، پرماننٹ وہ صفت رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، میں نے کہا بڑے سخی ہیں، لیکن 1 مہینے کے بعد ہی آپ نے اپنے مٹھی کو ایسا بند کیا کہ اب آپ اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں دیتے۔ تو گویا ہمارا یہ قول سخی کہنا اس وقت کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں رہا۔ لیکن جب اللہ کہہ دے، اللہ کے رسول کہہ دیں تو اس دنیا سے جانے تک، آخری سانس تک وہ صفت باقی رہتی ہے، آخری سانس تک وہ صفت رہتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر انک لست من الخیلاء، تمہارے یہ ٹخنا سے نیچے جو کپڑا رہتا ہے یہ تکبر کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ تم نے جو کہا ہے یہ سچ ہے۔ ایسا ہی ہے کہ تم ٹخنا سے اوپر ہی کپڑا رکھتے ہو، لیکن سرک کر یہ کپڑا، یہ تہبند نیچے چلا جاتا ہے۔ اب اس قول کو اور اللہ کے فرمان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیا؟ مہاجرین میں سے۔ اللہ نے مہاجرین کی تعریف کی تو اختتام کیا کیا تھا؟ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنا سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تو حضور نے تصدیق فرما دی کہ اے ابو بکر تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا کپڑا ٹخنا سے نیچے تکبر کے طور پر نہیں ہے۔ اولئک هم الصادقون کی تصدیق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ تمہارا کپڑا ٹخنا سے نیچے تکبر کے طور پر نہیں ہے۔ یہ تکبر کے طور پر جو لوگ رکھتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ حجت اللہ البالغہ میں دوسری مثال دیتے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو 8 دروازے سے بلایا جائے گا، 8 دروازے سے آواز آئے گی آؤ ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، دوسرے دروازے سے آواز آئے گی آؤ ادھر سے آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، عرض کی آقا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ جس کو 8 دروازے سے بلایا جائے؟ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے؟ یہ میں بخاری کی روایت سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ایک ہو جسے جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تصدیق فرما دی کیونکہ حیات نفسانیہ کو جانتے تھے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے، آگے چل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اس لیے آپ نے بتا دیا، فرمایا ان تکونا منہم، مجھے امید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید تو ہمارے لیے یقین ہے۔ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنتی ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ ہے وہ حیات نفسانیہ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہچان کر تصدیق فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پر میں مختصر بتا رہا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، 4 اشخاص کو دیے آپ نے، باقی کو نہیں دی۔ ایک شخص کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے اور اللہ سے ڈریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھے اور فرمایا کہ میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں تجھے انصاف ملے گا کہاں؟ میں اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو اور کون ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرماتے، جب اس نے دیکھا کہ یہ بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے بڑے جلال میں آ گئے، کہا آقا اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم نہ کر دوں۔ اب حیات نفسانیہ کو پہچان کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر اس کو مت مارو، اس سے ایک قوم پیدا ہوگی جس قوم کے حالت یہ ہوگی کہ وہ قوم قرآن پڑھے گی لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ نماز پڑھے گی، نمازیں اتنی پڑھیں گی کہ ان کی نماز کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر اور کم تر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بتا رہے ہیں؟ جو اس وقت تک بظاہر صحابہ بنے ہوئے تھے۔ حیات نفسانیہ جانتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کیسا ہوگا، اس لیے جو جیسا تھا میرے نبی نے بتا دیا۔ اگر پیارے صدیق کو جنتی کہا تو 100% وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرمایا
کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے تو 100% ایسا ہی ہے، جو جیسا تھے درمیان میں سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس کو قتل کر کے کیا فائدہ، اس کو مار کر کے کیا فائدہ، میں یہ منظر اس کے اندر پیچھے دیکھ رہا ہوں، اس کو چھوڑ دو، یہ تو ہمارے امت کے لیے بطور امتحان اور آزمائش کے ہے۔ تو دیکھیے اس ہیئت کو میرے نبی جانتے تھے، تو اب تمام صحابہ سے متعلق جو میرے نبی نے رائے قائم کی، اس رائے کے خلاف صحابہ نے کبھی کیا نہیں ہے، صحابہ نے اس کے خلاف کبھی ہٹ کر کوئی کام کیا نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ ہیئت ہے، یہی وہ کیفیت ہے نفسانیہ جس کو دیکھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک مرتبہ آپ ارشاد فرماتے کہ اے عمر، جس راستے میں تم جاتے ہو اگر اس راستے میں شیطان ہوتا ہے تو تمہیں دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، یعنی تم اسلام پر اور دین پر اتنے سخت ہو کہ شیطان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے لگنا ہی بیکار ہے، بلکہ وہ تو تم سے ڈرتا ہے۔ یہ کیفیت نفسانیہ یا حیات نفسانیہ کی بات ہے کہ کس کو شیطان بہکا سکتا ہے اور کس کو شیطان نہیں بہکا سکتا، کس کے اوپر شیطان حاوی ہو سکتا ہے اور کس کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر صحابہ سے متعلق فیصلہ دے دیا ہے۔ اب ہم اور آپ کلپ در کلپ بنا بنا کر سوشل میڈیا میں ڈال کر لوگوں کو اتنا الجھا دیا، ہر آدمی اپنے موقف کے مطابق دلیل کو کھینچ تان کر بیان کرتا ہے اور کلپ بنا بنا کر ڈالتا ہے۔ کتنے صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کر جاتے ہیں۔ صحابہ کی شان بہت بلند ہے، جن کو صحابیت سے نکالنا تھا میرے نبی نے اپنے زمانے میں ہی بتا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر فلاں فلاں چیز پوشیدہ ہو اور یہ اسی صف میں چھپ کر یہ وہ فلاں فلاں کام کرے۔ وقت آیا تو میرے نبی نے اسی حیات نفسانیہ کو دیکھ دیکھ کر فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق۔ جب اللہ نے اجازت دے دی کہ محبوب آپ پہچانتے ہو، حیات نفسانیہ جانتے ہو آپ، لہذا اب آپ پاکیزہ لوگوں سے اس گندے لوگوں کو نکال دیجئے، ان پاکیزہ لوگوں سے گندے لوگوں کو الگ کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع جمعہ کے دن دوران خطبہ پہلے آپ نے پردہ پوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ جن جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے وہ مسجد سے نکل جائے۔ سب بیٹھے چپ مار کر، ان کو یہ خیال تھا کہ بھئی ہمارے دل میں جو بات ہے ان کو کیا پتہ، یہ تو ظاہر میں دیکھتے ہیں، ہم نمازی بن کر آئے، ہم ظاہر میں جس طریقے سے آئے نمازی بن کر بس یہی یہ دیکھتے ہیں، ایک بھی اٹھنے کے لیے نام نہیں لیتا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو منافق ہے نکل جائے یہاں سے، مارے چپ بیٹھے میں۔ تیسری دفعہ آپ نے ارشاد جب فرمایا کوئی بھی نہیں نکلا، اب میرے نبی نے نام لینا شروع کیا، نام لے لے کر کہا نکل جا تو منافق ہے، اے فلان نکل جا تو منافق ہے، اے فلان نکل جا مسجد سے تو منافق ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی نبی کہہ سکتے ہیں جو ہماری حیت اور نفسانی کیفیت پر واقفیت رکھتے ہیں۔ اس نبی نے جس کی تعریف کی ہے ہمیں تعریف کرنے میں کیا لگتا ہے؟ اس نبی نے جنہیں جنتی بتایا ہمیں جنتی بتانے میں کیا ہے؟ اس نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ جنتی ہیں، 8 دروازے سے ان کو پکارا جائے گا، ہمیں جنتی کہنے میں کیا لگا؟ اسی طرح عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابی، ان کو جب جنتی کہا گیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حیات نفسانیہ کو دیکھ کر ہی تو کہا ہوگا نا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
صحابہ اور غیر صحابہ کی تمیز کر دی۔ بعد وصال اب ہمیں حق نہیں حاصل ہے کہ ہم کسی صحابی سے متعلق رائے قائم کریں کہ یہ ایسے یا ویسے ہیں وہ صحابی، ہم دل و جان سے مانیں گے اولئک ھم الصادقون میں یا پھر اولئک ھم المفلحون میں۔